عبرانیوں، کیا نام لیا گیا جی؟ اور عبرانیوں لفظ اصل میں عبرانی سے ہے، اور عبرانی اصل میں ایک زبان ہے جو اس دنیا میں بولی جاتی ہے، اور بطور ایماندار ہمیں پتا ہے کہ عبرانی زبان پتہ کون بولتے تھے یا کن کی زبان تھی؟ عبرانی یہ اسرائیلیوں کی زبان ہے۔ پھر بطور ایماندار ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عبرانی زبان اصل میں جو عہد عتیق ہے یا جو پرانا عہد نامہ ہے، یہ بھی کس میں لکھا گیا؟ کس زبان میں لکھا گیا جی؟ یہ بھی عبرانی زبان میں لکھا گیا۔ اور اصل میں جب عبرانی کی بات ہوتی ہے یا عبرانیوں کی بات ہوتی ہے تو پھر جو کتاب مقدس کے سنجیدہ قاری ہیں ان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ عبرانی اسرائیلیوں کا ایک اور نام ہے، یعنی کہ جہاں پر انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر انہیں اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، وہیں پر انہیں عبرانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ پیدائش کی جانب جائیں گے، آپ کو پتا ہے جب یوسف پہلے سے مصر میں پہنچ گیا، پھر اس کے گھر والے بھی جب وہاں پر آئے تو وہاں پر جو نام ان کو دیا گیا یا جس نام سے انہیں پکارا گیا کہ یہ عبرانی لوگ ہیں۔ کون لوگ جی؟ یہ عبرانی۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلیوں کا ایک مترادف نام عبرانی بھی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب آپ مقدس ابراہیم کے نسب نامے کی طرف جاتے ہیں تو اس کے آباء و اجداد میں بھی ایک شخص گزرا ہے جس کا نام عبر تھا۔ جس کا نام کیا تھا جی؟ عبر۔ اور جس خطے میں وہ اصل میں آباد ہوئے، سو اس بات کو اس کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم چونکہ اس خط پر غور کرنے جا رہے ہیں، جو عبرانیوں کے نام لکھا گیا، ہمیں اس بات کا بھی پتا کہ کتاب مقدس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب عبرانیوں کا خط لکھنے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے کہ عبرانیوں کو، اور اصل میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، کون سی کلیسیا جی؟ وہ کلیسیا جس کا تعلق عبرانیوں کے ساتھ ہے۔ اور اصل میں دراصل یہ وہ لوگ تھے جو اسرائیلیوں سے یا یہودیت سے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور وہ کلیسیا میں شامل ہو گئے، ایسی جماعت کو کہا گیا کہ یہ عبرانیوں کی کلیسیا۔ ویسے تو اس زمانے میں اگر دیکھا جائے بہت سی غیر اقوام میں سے بھی لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانا۔ اسی طرح بہت سے لوگ، بلکہ اگر کہا جائے تو ابتدا میں سب سے پہلے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو مسیحیت میں آئے، ان کا تعلق اسرائیلیوں کے ساتھ تھا، کیونکہ یسوع مسیح کے ابتدائی شاگرد ہمیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی اسرائیلیوں کے ساتھ تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ مسیحیت میں شامل ہو گئے۔ پھر جب ہم مقدس پولس رسول کی بات کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی پہلے اسرائیلیوں کے ساتھ ہے، یہودیت کے ساتھ ہے، لیکن یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ بھی مسیحیت میں شامل ہو گئے۔ سو ایسے لوگوں کے نام جب یہ خط لکھا گیا تو اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی یہودیت میں سے مسیحیت میں آ جاتا تو جو باقی اہل یہود تھے وہ یہ کوشش کرتے کہ اب یہ دوبارہ سے یہودیت میں آ جائے، وہ اسے واپس کھینچنے کی کوشش کرتے تھے، مختلف دلیلوں کے ساتھ، مختلف تمثیلوں کے ساتھ، خدا کے پاک کلام کی، عہد عتیق کی بہت سی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے
کہ دیکھو ہمیں خدا نے چنا ہے، ہم خدا کی چنیدہ قوم ہیں، دیکھو خدا نے ہمیں کیسے ملک مصر میں سے نکالا، کیسے خدا نے ہمیں شریعت دی، کیسے موسیٰ جیسا نبی ہمارے درمیان برپا ہوا، کیسے جو سلیمان ہے وہ بھی ہم میں سے ہے، جیسے جو داؤد ہے وہ بھی ہم میں سے ہے۔ یہ ساری چیزیں انبیاء جو صحیفے تھے یا انبیاء کا وہ ذکر کرتے، ان کے سامنے پھر خدا کی ہیکل کا ذکر کرتے، اس ساری ترتیب کی بات کرتے کہ دیکھو خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے خدا کے وعدے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس لیے آپ دوبارہ سے واپس یہودیت میں آ جاؤ۔ پھر ایسے لوگوں کی ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ خط ان کو لکھا گیا تاکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ایمان سے منحرف ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر پھر دوبارہ سے اپنے پرانے ایمان کے اوپر چلے جائیں۔ اب یہاں پر جو ابھی آیت ہم نے تلاوت کی جو ایمان ہی کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج جس بات پر ہم غور کریں گے، جس بات کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے جی؟ ایمان۔ اور صرف ایمان نہیں بلکہ مسیحی ایمان۔ اگر آپ اس عبرانیوں کے خط کا اوور آل جائزہ لیں گے تو جس بات کو بنیاد بنایا گیا ہے، جس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے، اس وقت ان عبرانیوں کے نام اور آج کی کلیسیا کے نام کہ کیسے آپ نے اپنے ایمان میں قائم رہنا ہے، اور صرف ایمان میں قائم نہیں رہنا، مسیحی ایمان میں قائم رہنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ ایمان جو خالص ایمان، وہ ایمان جس میں کوئی اور ملاوٹ نہیں ہے، وہ ایمان جس کے اندر کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز شامل نہیں۔ اور جب یہ لکھا گیا 11ویں باب کی پہلی آیت میں کہ ایک ایمان کی تعریف کی گئی ہے، جب آپ لفظ ایمان پر غور کریں گے کہ اصل میں ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، تو پہلے ہم نے اس کے بارے میں سیکھا بھی ہے کہ اصل میں ایمان کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ لغوی طور پر بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے اعتقاد، اس کا مطلب ہے بھروسہ، اس کا مطلب ہے یقین، اس کا مطلب ہے توکل، اور اس کا مطلب ہے آپ کا عقیدہ، آپ کا۔ دراصل جو ایمان لفظ ہے یہ بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ عقیدہ جس کے اوپر آپ ڈٹے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توکل، اس کا مطلب ہے وہ بھروسہ، اس کا مطلب ہے وہ اعتقاد جو آپ اپنے خدا کی ذات کے اوپر رکھتے۔ اور جب اسی کا مطلب عقیدہ بھی ہے تو عقیدے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذہن اور آپ کے دل کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو گھر کر چکی، اس کا نام ایمان، اس کا نام آپ کا اعتماد، آپ کا یقین اور آپ کا بھروسہ ہے۔ اور اصل میں جب اس کلیسیا کو جب یہ دعوت دی جاتی کہ آپ اپنے ایمان کو چھوڑ دو، آپ اپنے ایمان سے منحرف ہو جاؤ، آپ اپنے ایمان کو چھوڑ کر جو ہمارا اعتقاد یا ہمارا ایمان ہے آپ اس میں شامل ہو جاؤ، تو پھر ضرور تھا کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے کس ایمان کے اوپر قائم رہنا ہے۔ دراصل ایمان ایک اور چیز، اب آپ اس کی بائبلی تعریف کی بات کریں گے تو ابھی جو آیت آپ کے لیے ہماری بیٹی نے ہمارے لیے تلاوت کی ہے اس میں بائبلی ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ بائبلی ایمان اصل میں کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی چیز جو آپ کو مستقبل کی طرف یا مستقبل کی چیزوں کا یقین دلاتی ہے۔ اب ایمان ابھی آپ نے پڑھا ہے، کیا لکھا ہے پہلے آیت میں 11ویں باب میں، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا امید کی گئی، اور امید کرتے ہیں آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے۔ اصل میں جو آپ کا ایمان ہے یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ جو آپ کا مستقبل ہے یہ سیکیور ہے،
آپ کا ایمان آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ محفوظ ہو چکے ہیں، آپ بچا لیے گئے ہیں، اور جب آپ اس جہان سے جائیں گے یا وہ روز محشر جب آئے گا، جب قیامت ہوگی، جب آخری عدالت ہوگی، تو اس کے بعد جو آپ کا انجام ہے وہ بہت اچھا، وہ بہت خوبصورت۔ اب ایمان ان دیکھی چیزوں کا، اور جب ہم چیزوں کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، ایک اس کے بارے میں ریسرچ ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنی زندگی میں جو چیزیں دیکھیں، خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اور آنکھوں کا ایک سب سے جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے دیکھنا۔ کیا کرنا جی؟ جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اصل میں آپ کچھ علم حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں کو چونکہ 5 حواس ہیں جن کی وجہ سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ کچھ علم ہے جو آپ دیکھنے سے حاصل کرتے ہیں، کچھ آپ سننے سے حاصل کرتے ہیں، کچھ آپ چکھنے سے حاصل کرتے ہیں، کچھ آپ چھونے سے حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو حواس خمسہ ہیں جی آپ کو کوئی نہ کوئی علم دیتے ہیں۔ لیکن آنکھوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حواس خمسہ کی ملکہ، آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے اس کا 80% آپ دیکھنے کی وجہ سے حاصل کرتے ہیں۔ 80% جو آپ کے پاس علم، جو معلومات، جو نالج ہے وہ آپ اپنے دیکھنے سے حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے وہ دیکھی چیزوں کا ثبوت نہیں ہے۔ دیکھی چیزوں کا آپ دیکھ کر اگر ایمان لائے، اور آپ کو پتا ہے ہمارے خداوند نے ایک بات کہی تھی مقدس توما سے، کیا کہا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے، مبارک ہیں وہ جو کیا ہے اندیکھی، وہ چیزیں جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں زندگی میں، ہماری ان آنکھوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ لیکن اگر بائبل کہتی ہے کہ جنت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے۔ بائبل اگر کہتی ہے کہ خدا کی حضوری ہے تو پھر ہے۔ بائبل اگر یہ کہتی ہے کہ عدالت ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگی۔ بائبل اگر یہ کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح آخری عدالت کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو چیزیں دکھائی گئی کہ جو اس کے ماننے والے، جو ایماندار لوگ ہیں، ان کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جائے گا جو ابدی سکون کی جگہ ہے، جو ابدی آرام کی جگہ ہے، جس کا ایک نظارہ آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں دیا گیا ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، وہاں پر کے حالات کیسے ہوں گے۔ اور لکھا گیا وہاں پر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی آنکھوں کا رونا نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں۔ امن ہے، چین ہے اور سکون ہے اور خدا کی حضوری۔ جی ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، دیکھا تو نہیں ہے، لیکن آپ کا ایمان یہ آپ کو اعتقاد دیتا ہے، یہ توکل دیتا ہے کہ وہ چیزیں واقعی موجود ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں جی؟ واقعی اب ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں تقریباً انسان اپنی زندگی میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 22% اس کائنات کی چیزیں ہی دیکھ پاتا۔ اتنی ریسرچ کے باوجود آج تک تقریباً 22% چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، باقی چیزیں اس کی آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں۔ لیکن اگر اوجھل رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آج ہم تحقیق کی بات کریں تو نئی سے نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ ڈسکوری چینل کی بات کریں یا اینیمل پلانٹ کی بات کریں یا اگر آپ نیشنل جیوگرافک کی بات کریں تو وہ جب سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا جانور سامنے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز نئی سامنے بھئی یہ بھی تھی انسان پر، بھئی یہ ابھی تک تو یہ ملی نہیں تھی۔ لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے، اگر آپ وائس کی کتاب میں پڑھیں گے نا تو وہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز ہے، لیکن انسان اپنی زندگی میں صرف 22% ہی دیکھ پاتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ لیکن جو آپ کا ایمان ہے، جو بائبل ایمان ہے، وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس وہ علم ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر کتاب مقدس میں لکھ دیا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر خدا کی
جو موجودگی کا احساس ہے. آپ کا ایمان آپ کو یقین دلاتا ہم نے کبھی اپنے خدا کو اپنے سامنے دیکھا نہیں. کوئی دعویٰ یہاں پر کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے خدا کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کبھی کسی نے خدا کو دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. لیکن آپ اسی باب میں آگے پڑھیں گے کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کا یہ ایمان ہے کہ خدا موجود ہے. ان کا ایمان کیا ہے جی؟ خدا موجود ہے. اور صرف موجود نہیں بلکہ وہ اومنی پریزنٹ، اس کائنات کے کونے کونے میں اس کی حضوری اور اس کی معموری. اس لیے زبور نویس نے یہ کہا کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاواں. اس کی حضوری ہر ایک پر یہ یقین دلاتا ہے آپ کا ایمان. جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، بائبل یہ سکھاتی ہے کہ وہاں پر خدا موجود ہے. ہر ایک جگہ پر اس کائنات کے کونے کونے اور ذرے ذرے پر اس کی حضوری اور اس کی معموری موجود. اور آپ اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس سکھاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، لیکن ان اندیکھی چیزوں کا جو ثبوت ہے وہ کتاب مقدس آپ کو دیتی ہے. اب ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور یہی اصل میں بائبل ایمان بھی ہے. اب اگر آپ پورے باب کو پڑھیں گے تو اس پورے باب میں آپ کو ایمان کے سورماؤں کا ذکر ملتا ہے. ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جو واقعی ایماندار ہیں، ان لوگوں کی جنہوں نے واقعی خدا پر اعتقاد کیا. سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ہابل کا ذکر ملے گا کہ ہابل نے کیسے جو قربانی گزرانی وہ اس نے ایمان کے ساتھ گزرانی، اور اپنے اسی ایمان کی وجہ سے وہ پسند کر لیا گیا. اس کے بعد آپ کو ہنوک کا ذکر ملتا کہ وہ ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کیونکہ 6 آیت میں آپ پڑھتے ہیں کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، بغیر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر اپنے خدا کو پسند آنا یہ ناممکن. دنیا کی ہر ایک چیز آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن اگر ایک چیز نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ سے سوال کیا جائے بھئی آپ دیکھیں، ابھی جب ہم اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کر رہے تھے ہم نے سب سے پہلے کیا بات کی کہ میں ایمان رکھتا، یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے پاس ہے، ہر وقت ہے. یہ کبھی نہیں کہا کہ رکھتا تھا یا رکھوں گا، بلکہ میں ایمان رکھتا ہوں. آپ صبح اقرار کر لیں، شام کر لیں، دوپہر کر لیں، رات کر لیں، جہاں پر مرضی کر لیں، لیکن آپ ہمیشہ فی الحال کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس موجود ہے. لیکن کیا حقیقی معنوں میں موجود ہے بھی کہ نہیں؟ اس کا ثبوت جب آپ ان سرماؤں کی زندگی پر غور کرتے ہیں. آپ ہابل کی بات کریں، اس نے ایمان سے قربانی گزرانی. آگے آپ ہنوک کی بات کریں، وہ ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا رہا. اس کے بعد آپ ابراہم کی بات آگے ساری لسٹیں موجود ہیں، اور ابراہم کے بارے میں تو سب سے زیادہ یہاں پر تفصیل بیان کی گئی ہے. ذرا اگر آپ اسی کی زندگی پر غور کریں، پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا. خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا. کیا دوں گا؟ تجھے برکت دوں گا. پہلی بات، تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے ایک ملک دوں گا. اب دیکھیں خدا وعدہ اس وقت کر رہا ہے جب اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. جب وہ گھر سے نکلے گا، اپنے گھر سے نکل جائے گا، خدا نے کہا تھا اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، میں تجھے یہ برکت دوں گا، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے ایک ملک بھی دوں گا. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے بھی نکل چکا، جس کا نہ باپ رہا، نہ ماں رہی، نہ بھائی رہا، نہ بہن رہی، اس کا کوئی عزیز اس کے ساتھ نہیں. خدا نے کہا میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، اور ابھی اس کا کوئی بچہ آگے ہے، کوئی بچہ جی. جب وعدہ کیا، خدا کہہ رہا ہے بڑی قوم بناؤں گا، میرا تھی پتر ہی کو نہیں، بڑی قوم کتنے. خدا کہہ ہے میں تینوں ایک ملک دے دیاں گا، میرے کو رہن واسطے گھر بھی کوئی نہیں. ذرا اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں اس بات پر.
لیکن جس جذبے کو لے کر وہ گھر سے نکلا کہ جو خدا میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، جو خدا مجھے اس بات کا یقین دلا رہا ہے، جو قادر مطلق خدا ہے، جس کی ذات پر میں اعتقاد اور ایمان رکھ کر اپنے گھر سے قدم باہر نکالنے رہا ہوں، اگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ برکت دے گا اور وہ برکت دے گا، ابھی بے شک میرے بچے نہیں ہیں، لیکن اگر اس نے کہا کہ وہ مجھے بڑی قوم بنائے گا تو وہ بنائے گا، بے شک ابھی میرے پاس گھر نہیں ہے لیکن وہ خدا مجھے ایک ملک دے گا، جس یقین کو لے کر وہ اپنے گھر سے نکلا اس کا نام ایمان ہے۔ پھر جب خدا نے یہ کہا کہ جو چیز تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے میری راہ میں قربان کر دے، کیا اسحاق کو قربان کرتے وقت اس کے ذہن میں نہیں یہ بات آئی ہوگی کہ خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے قوم بنائے گا، جے پتر دے ہی چھڈیا سو، یہ بھی جان لگا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ جس خدا نے مجھے اسحاق دیا ہے، جس خدا نے مجھے اسحاق دیا ہے، وہ اور اسحاق دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اسی اعتقاد کو لے کر اب ذرا سوچیں، اکلوتی اولاد، وعدے کا فرزند، جب ابراہیم گھر سے نکلا ہوگا موریا کے پہاڑ کی طرف، اس کے جو قدم اٹھ رہے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قدم اٹھانا اس کے لیے کتنا بھاری ہوگا۔ اسے یاد آتا ہوگا کہ کیسے میں اپنے بیٹے کی گلی کے اوپر میں کیسے چھری چلاؤں گا، کیسے میں اسے تڑپتا ہوا دیکھوں گا، کیسے میں اسے آگ کے اوپر اس کے بدن کو جلتا ہوا دیکھوں گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب اس کے قدم اٹھتے ہوں گے، ہر قدم پہلے قدم سے بھاری، ہر قدم پہلے قدم سے بھاری، لیکن اس کے ایمان قدم کے ساتھ۔ اور ایک بار جب سوال کیا ہوگا، جب سوال کیا نا اس نے اسحاق نے کہ اب آپ چھری بھی ہے، ایندھن بھی ہے، لیکن جسے ذبح کرنا ہے وہ، جسے ذبح کرنا ہے وہ، ذرا سوچیں باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ کیا باپ کا کلیجہ منہ کو نہیں آ گیا ہوگا؟ کیا اس کا دل خون کے آنسو نہیں رویا ہوگا؟ لیکن جو اس نے جواب دیا کہ خدا خود مہیا کرے گا۔ اور دیکھیں جب بیٹے کو بھی باندھا گیا، بیٹے نے بھی آگے سے کوئی ہیل وجت نہیں کی، اسے ایمانداروں کا باپ ایسے نہیں کہا گیا۔ اور ایک اور بات اس نے اپنی زندگی میں دیکھا کیا ہے، جب خدا نے کہا کہ تجھے بڑی قوم بناؤں گا، بڑی قوم میں تجھے بناؤں گا، تو اس نے اپنی اولاد کو بڑی قوم بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی اپنی زندگی میں اس نے کیا دیکھا؟ ایک اس کا بیٹا اسحاق، اسماعیل کو گھر سے نکال دیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 2 پوتے اس کے، یعقوب اور عیسو، چھوٹے چھوٹے تھے جب وہ۔ کیا دیکھا اپنی زندگی میں اس نے؟ لیکن اس کا یہ ایمان تھا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، وہ ضرور بنائے گا۔ اس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس نے ایمان کی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ بائبل کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ذرا سوچیں، اب ایمان آئندہ امید کی گئی، اسے امید تھی کہ خدا ایسا کرے گا۔ آئندہ آپ دوسرے لوگوں کے احوال پر غور کریں۔ یوسف نے جب وہ مصر میں ہے اپنے لوگوں کو یہ تاکید کی تھی کہ جب یہاں سے جاؤ گے تو میری ہڈیوں کو اپنے ساتھ لیتے جانا۔ یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا خدا ضرور اپنے لوگوں کو مصر میں سے نکالے گا اور ملک موعودہ میں لے کر جائے۔ آئندہ جتنے بھی ایمانداروں کی لسٹ موجود ہے، آگے آپ مقدس موسیٰ کی زندگی پر غور کر سکتے ہیں، یشوع کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، اس کے بعد آگے کتنی لمبی فہرست آپ کو نظر آتی، جنہوں نے، لیکن ان سب کے ساتھ جو ایک کلیدی لفظ آپ کو ملے گا، آپ اس باب کو کبھی فراغت میں پڑھیں جب آپ سکون سے بیٹھے ہوں، ہر ایک کے ساتھ جو ایک بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے
ایمان ہی سے اس نے ایسا کیا، ایمان ہی سے اس نے ایسا کیا، ایمان ہی سے اس نے ایسا کیا، ایمان ہی سے موسیٰ نے، ایمان ہی سے ابراہم نے، ایمان ہی سے یشوع نے، ایمان، یہ ساری سب کے ساتھ آپ کو ایک بات لکھی ہوئی ملتی ہے، اور وہ ہے ایمان ہی سے۔ یہی بات آج میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت یہ عبرانیوں کا خط لکھا گیا، یہ لسٹ دی گئی کہ فلاں نے ایمان کے ساتھ یہ کر لیا، فلاں نے ایمان کے ساتھ یہ کر لیا۔ آج یہی بات میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے۔ اور خدا نے کہا تھا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، ذرا سوچیں ہمارے اندر کتنا ایمان ہمارے پاس، میں ایمان رکھتا، لیکن کتنا ہمارے پاس ہے، کتنا اعتماد ہے خدا پر، کتنا یقین ہے خدا پر۔ اگر آپ 26واں باب پڑھیں گے تو 26ویں باب کی 26واں جو زبور ہے اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے خدا پر بے لغزش توکل کیا، جو بائبلی ایمان ہے، بے لغزش۔ آپ ان سرماؤں کی زندگی پر غور کریں، سب کا ایمان بے لغزش آپ کو نظر آتا ہے، کوئی سلپری ایمان نہیں ہے۔ بے لغزش ہونے کا مطلب یہ ہے جو سلپ نہیں ہوتا، جو ڈاما ڈول نہیں ہے، یا جس میں کوئی چیز مکس نہیں ہے۔ آج اگر دیکھا جائے نا، آج ایمان ہم بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے گا، میں نے شاید پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے کی ہے کہ اگر علی پور سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کہیں گے ہاں جی، ساڈے کول ایک چھڈ کے دو ایمان جی، ایک چھڈ کے دو ایمان نے، ایمان ناصر تے ایمان شاہد، شاید کوئی اور بھی ہوگی، کسی اور بچی کا نام ہے ایمان جی۔ ساڈے کول کنیاں جے، ایمان ناصر تے ایمان، لیکن اس کی بات نہیں۔ برائے نام ایماندار ہونا بالکل الگ میٹر ہے۔ اگر آپ کا بھی سلپری ایمان ہے، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، اگر آپ کا ایمان آپ کو برائی سے روکتا نہیں ہے، اگر آپ کا ایمان آپ کو گناہ سے روک ہی نہیں پاتا، جو گناہ آپ کی زندگی میں ہے، جو برائی آپ کی زندگی میں ہے، جو پختہ عادت آپ کو پڑ چکی ہے، اگر آپ کا ایمان روک ہی نہیں پاتا آپ کو، تو پھر آپ کا ایمان نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ کوئی بھی گناہ جو آپ کی، فرض کریں آپ چور ہیں، اگر آپ کا ایمان آپ کو چوری سے نہیں روک پاتا، پھر کیا ہے وہ؟ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان ہے؟ اگر آپ بت پرست ہیں، خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، حرام کاری آپ کی زندگی میں ہے، نشے بازی آپ کی زندگی میں ہے، جھوٹ فریب آپ کی زندگی میں ہے، دھوکہ دہی آپ کی زندگی میں ہے، اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں اور آپ کا ایمان آپ کو روک ہی نہیں پاتا، تو پھر وہ ایمان کس؟ بے لغزش، میں نے اپنے خدا پر بے لغزش توکل کیا۔ ایک ایسا ایمان جو خالص، ایک ایسا ایمان جو مضبوط چٹان کی طرح مضبوط ہے، جو طوفانوں کو روک لیتا۔ اگر آپ کے اندر بھی ایسا ایمان ہے، خوبصورت بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آج یہ 3 لفظ اپنے ساتھ لے کر جائیں، ایمان ہی سے۔ کس سے جی؟ اونلی ود فیتھ، صرف ایمان ہی سے۔ اور ایمان بھی وہ جو کتاب مقدس کے مطابق، جس کے بارے میں، کیونکہ یہ کہیں سے ملتا نہیں ہے، یہ کہیں سے ملتا، اگر آپ یہ سمجھے کہ ساڈے کول تو جناب بڑے بڑے پلازے بن گئے علی پور دے وچ، بڑے پلازے، آ بھولے والے بنایا نواں پلازا، ہوئے ہوئے ویکھ کے جی خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ گئے بھی ہیں وہاں، ایڈیاں سونیاں فوٹواں باہر جہاں انہاں لایا، کدی رات نو جاؤ نا تو جناب باہر ڈسپلے لگا ہے، دل کرتا ہے پھر سویرے کھلے گی نا دکان ضرور اندروں جاؤں گے۔ برانڈڈ سوٹ بہت سونے، اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور بھی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن ایک چیز نہیں ملے گی، اور وہ ہے ایمان۔ کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ خدا کے بندے پولس رسول نے لکھا کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا خبردار رہو کیا سنتے ہو۔ اگر پاک کلام کو سنتے ہیں، ایمان آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور سنتے ہیں یہ اور بڑا ہوتا ہے، اور سنتے ہیں اور بڑا، اسی کی گوٹی، اسی کی سپرے، اسی کی کھاد ڈلتی ہے، یہی ایمان آپ کے اندر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے
کہ آپ ہر قسم کی برائی سے ٹکرا جاتے. آفر آتی ہے عبرانیوں کی کلیسیا کو، واپس آ جاؤ، چھوڑ دو اپنا ایمان. اس لیے خط لکھا گیا کہ یہ مضبوط رہیں. آج ہمارے سامنے یہ پیغام اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم بھی مضبوط رہیں، ہر قسم کے حالات میں مضبوط رہیں اور خالص ایمان کو لے کر آگے بڑھیں. جو ڈاما ڈول ایسا نہیں ہے کہ جس میں ملاوٹ شامل ہے. ملاوٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک پاد صاحب پرانے وقت کی گل ہے، کدے گئے، بھن جی بھائی جی گھر باہر کا دروازہ بھی کوئی نہیں سی، بھن جی پیچھے کوٹڑی سن، بھن جی بھائی جی کہندیا پاد صاحب اگے ہور اگے جا کے ویکھیا تے بھن نے دیوا بالیا. ایک گٹھے کی کیتا سی جی، بھائی صاحب نے ویکھ لیا، بھن ہری شرمندہ تے ہوئے تے آکھیا پتہ کی بھائی صاحب جی بالے شادی میں چیلی ہاں تے یسوع مسیح اپنے تھان، بالے شادی میں چیلی ہاں تے یسوع مسیح اپنے تھان. آج کے مسیح نے بھی یسوع مسیح کو اپنے تھان رکھا ہوا. ذرا اپنے گریبان میں آج جھانکیں، کیا واقعی ہمارا ایمان بائبلی ہے؟ خدا نے جب اپنے لوگوں اسرائیلیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اس کا مطلب ہے کہ اونلی ون گاڈ، صرف ایک خدا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی چوائس نہیں ہمارے پاس کہ یہ تو بڑا خدا ہے، یہ چھوٹا خدا ہے. جس طرح ہم بچپن میں ایک مضمون لکھتے تھے نا، ایک مضمون، مائی بیسٹ فرینڈ، آئی ہیو مینی فرینڈس بٹ فلاں از مائی بیسٹ فرینڈ. تو میرے ہور بھی دوست ہیں پر اے میرا، آئی ہیو مینی گاڈس بٹ الوہیم از مائی بیسٹ گاڈ. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور آج کے مسیحی نے خدا کو یہی بنا رکھا ہے. بڑے سارے نکے نکے بھی قابو کیتے ہیں کہ چلو کام آ جاندے نے، کی ہوندا جی. آج ذرا ضرور اپنے گریبان میں جھانکے، اگر ہمارا ایمان بھی ایسا ہے. دیکھیں مختلف قسم کے، کئی بار ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا اگر اسی جو خدا سانوں چاہتا کہ خالص مسیحی رہیے تو مسیحیاں تو علاوہ باقی سارے ہی مار جان. ہون اس طرح مسیحی نہ کوئی کام ایسا ہوئے گا. لیکن خدا نے آپ کو رکھا ہے ایسے حالات میں، خدا نے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان رکھا، یہ آزمائشیں، تاکہ آپ واقعی دیکھیں. اگر اندھیرا ہوگا تو روشنی کی پہچان ہے، اگر اندھیرا ہی نہیں ہے تو روشنی کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ بطور مسیحی ہم کیا کیا گل کھلاتے ہیں ان دنوں. مختلف رسومات میں غیر اقوام کی ہم شریک ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں محرم گزرا ہے. ذرا سوچیں، اپنے بارے میں خیال کریں، کیا واقعی ہم خالص مسیحی؟ کیا واقعی ہمارے اندر وہ ایمان ہے؟ خدا کے گھر سے تو دور ہیں، کتاب مقدس سے بھی دور ہیں، لیکن ایسی سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. میں ایمان رکھتا ہوں، میرے پاس ایمان ہے، واقعی میرا بے لغزش ایمان ہے. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں اور کمزور ہیں، لیکن کتاب مقدس سکھاتی ہے کہ جو مسیحی ایمان ہے وہ ملاوٹ والا نہیں ہے. کوئی ملاوٹ نہیں، صرف ایک خدا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. کوئی بھی اور دیکھیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، یہ پیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں. جس طرح پہلے میں نے بات کی ٹیریاں بھی ٹر جانا اپنی تھان. ایک بھائی نے ایک دن ایک گل سنائی کہ مسیحی لوگ نے نا اج کل موسم میں چونکہ مونجی لان ہے، مونجی لا کے تھکے آئے، سب تھکے آئے آ کے بیٹھے حکا پا لیا. اتوں پادری صاحب بھی آ گئے. ایک بھائی بچوں بولے کہ مونجی لا کے آئے سا، حکا سا پا لیا، تو اتوں پادری بھی آ گیا تو سائی بن کے ہاں وقت ہی نہیں پا لیا. عبادت کرنا ہمیں کتنا دشوار نظر آتا ہے، پاک کلام کے لیے وقت نکالنا کتنا دشوار نظر آتا ہے. اور اگر ایسا ہے، باز آئیں ایسی حرکتوں سے. کوئی بھی گناہ جو آپ کی زندگی میں یا آپ کے ایمان میں اگر کوئی چیز شامل ہو چکی ہے، اگر آپ کسی بھی غیر قوم کی رسومات میں شریک ہوتے ہیں، خدا را پاک کلام آپ کو واپس بلاتا ہے. عبرانیوں کا خط آپ کے سامنے اسی بات کو رکھتا
کرتا ہے، ان ایمان کی مثالوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے آج حابل جیسے ایمان کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ہنوک جیسے ایمان کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ابراہم جیسے ایمان کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو موسیٰ جیسے ایمان کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو یشوع جیسے ایمان کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو داؤد جیسے ایمان کی ضرورت، کسی کو پطرس جیسے ایمان کی ضرورت۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارا خداوند یسوع مسیح، اس نے ہمیں اپنی ذات سے ایک نمونہ دیا گتسمنی باغ میں، جب حالات خداوند کے سامنے ہیں، لیکن ایک دعا وہاں پر خداوند نے کی کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تو بھی میری نہیں بلکہ، اور اصل میں اپنے خدا کی مرضی کو حقیقی معنوں میں پورا کرنا، یہی بائبلی ایمان ہے۔ اس لیے پولس نے لکھا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسا ہی ایمان رکھو جیسا، حالانکہ وہ خود خدا ہے، لیکن اس نے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے خدا کے اوپر بے لفزش توکل کرنا ہے۔ ضرور اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لیں۔ اگر پہلے سے بھرپور ایمان میں زندگی گزار رہے ہیں، خوبصورت بات ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ اگلے باب کو 12ویں باب کی دوسری آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہو، اور یہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ سو اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر آپ کتابی کلام کو بٹھائے رکھیں، کیونکہ پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے آپ اپنے خدا کے مجسم کلام کو، جو اس کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، اسے اپنی زندگی میں تکتے رہیں اور ایک حقیقی مسیحی کے طور پر آگے بڑھتے رہیں، تاکہ آپ اس اندیکھی جگہ جو ہمیشہ کی زندگی ایک اندیکھی جگہ ہے، آپ کا ایمان یہ ثبوت دیتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ اور اگر واقعی آپ کا ایمان ایسا ہوگا تو پھر آپ یقیناً ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی بن جائیں گے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔